الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ہمارے ایک بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی میرا اسماعیل خان سے محترم محمد عثمان غنی اسرا حفظہ اللہ نے ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے اپنے کمنٹس میں کہ آپ خواتین کے اندر ان کی رحم میں جو پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں اس پر آپ نے آج تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو لیجئے اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو اپنی راہ کرتا ہوں اور سادہ ترین الفاظ استعمال کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جب خواتین کے ہارمونز امبیلنس ہو جائیں تو پھر یہ کیفیات وارد ہوتی ہے۔ اب ہارمونز امبیلنس کس طرح ہوتے ہیں؟ یا تو وہ غذا اپنی وہ فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں، ڈبہ پیک مسالے جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ڈبہ پیک غذائیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنکس سے اجتناب کریں۔ اور نمبر 2، سب سے بڑا المیہ جو بھینسوں کو انجیکشن لگا کے ان کا دودھ نکالا جاتا ہے، وہ دودھ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ آکسیٹوسن انجیکشن، اس میں ایسٹروجن ہارمون ڈائریکٹ بھینس کو دیا جاتا ہے، اور اس سے ایک نقص تو یہ ہوتا ہے کہ بھینس کے تھن خراب ہو جاتے ہیں اور دودھ میں سے اسمیل بھی آتی ہے۔ اور وہی دودھ جب ہماری بچیاں خواتین استعمال کرتی ہیں تو ان کا بہانہ نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ حد سے زیادہ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس حیض کے بعد اگر اس کو روکنے کے لیے کوئی میڈیسن استعمال کی جائے تو اس کا اگلا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رحم کے اندر یا فلوپین ٹیوبز کے آگے جو اووریز ہیں ان کے اندر پانی کی چھوٹے چھوٹے چھالے سے بن جاتے ہیں، جن کو اوورین سسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ پانی کے چھوٹے چھوٹے چھالے یا تھیلیاں جو ہیں، اس طرح کہہ لیں گے جس طرح کہیں گرم پانی یا کوئلہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہاں پر طبیعت جو ہے خون کو بھیجتی ہے، اور وہ جو آب خون ہے وہاں پر اس جلی ہوئی جگہ کو ریپیئر کرنے کے لیے وہاں پر آتا ہے، اور نتیجہ وہاں پر چھالا بن جاتا ہے۔ یہی کیفیت میں مثال دینے کے لیے میں نے بات کی ہے، وہاں پر وہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ اور ایک اور المیہ وہ بیان کرتا چلوں کہ ہم جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ بالخصوص ہماری جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں بھائی، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے صرف اپنے پیشے کو اس مقصد کے لیے اپنایا ہوا ہے کہ صرف دولت اکٹھی کرنی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کچھ ہو یا نہ ہو وہ ضرور کہیں گے کہ آپ کے اندر پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں۔ اب وہ پانی کی تھیلیوں، ہمیں کیا پتا بھائی، ہم تو بالکل سادہ لوگ ہیں، ہماری خواتین بالکل سادہ ہیں، وہ تو کہیں گے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں آ گیا ہے کہ اس میں پانی کی تھیلیوں پریشانی الگ سے، اور پھر وہ 3-4 ماہ اس خاتون کو میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے، اس سے اور بھی سائیڈ افیکٹس آتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نے جو دودھ استعمال کرنا ہے اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، یا خود دودھ جو استعمال کرنا ہے، وہ تسلی کر لیں کہ یہ کسی نے بھینس کے اوپر ظلم کر کے اس کو انجیکشن نہ لگایا ہو، اور اس کا دودھ پینے سے یہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے، یعنی رحم میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ نمبر 2، جب بھی الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے آپ نے کسی اتھینٹک ڈائگنوسٹک سینٹر سے کروانا ہے۔ ایسا نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہر ایک نے رکھی ہوئی ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا بھائی، بات سیدھی سی ہے، کھری بات کو کانٹے ہوتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ وہ پیسے کے لالچ میں لکھ دیا جاتا ہے پانی کی تھیلیاں ہیں۔ جب دوسرے سے کروایا جاتا ہے، کسی اتھینٹک ڈائگنوسٹک سینٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تھیلیاں تو ہے ہی کوئی نہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ہم آتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اپنی غذا کو چینج کرنا ہے۔ غذا کے اندر ہم نے تیز مرچ مسالوں سے اجتناب کرنا ہے، کڑک پتی والی چائے جو ہے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے ہم نے، اور بھون کے جو سالن بناتے ہیں اس میں مسالے بہت زیادہ ڈالے جاتے ہیں، ان سے بھی اجتناب کرنا ہے ہم نے۔ اور اس کے اندر سالن جو بنانا ہے اس کے اندر تھوڑا سا مکھن یا دیسی گھی یا زیتون کا تیل استعمال کریں، یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں، لیکن تربتر نہیں ہونا چاہیے، ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اتنے کام نہیں ہے، اتنی ورکنگ نہیں ہے ہماری، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو میڈیسن کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹ۔ پہلے میں بتاتا ہوں، جو حکام بھی میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے غدی عضلاتی تحریک کے اندر پانی کی تھیلیاں بنتی ہیں، یعنی صفراوی مزاج کے اندر یہ پانی کی تھیلیاں بنتی ہے، گرمی خشکی کی انتہا ہوتی ہے رحم کے اندر۔ اچھا، اس کا علاج ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جو غدود ناقلہ ہیں، نالی دار غدود، ان کو ہم نے متحرک کرنا ہے۔ جو بے نالی غدود ہیں ان کے فعل کو سست کریں گے، اور جو نالی دار غدود ہیں ان کے فعل کو تیز کریں گے، تاکہ وہ جسم کے اندر سے خون کے ذریعے اس پانی کو باہر پھینک دیں، اس زہریلے مواد کو باہر پھینک دیں۔ نتیجہ وہ چھالے، وہ تھیلیاں پانی کی آٹومیٹکلی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوا کی طرف آتے ہیں، کاغذ پینسل اپنا فٹ کر لیں، لکھ لیں۔ جو نظریہ مفرد اعضاء کی پریکٹس کرتے ہیں انہیں پتہ کہ ملین نمبر 6
ملین نمبر 6 یعنی اعصابی غدی ملین، اس کا حتمی علاج ہے اللہ کی رحمت سے. تو میں اس کا نسخہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ملٹھی کا سفوف 70 گرام سہاگا بریاں یعنی کھیل کیا ہوا سہاگا، 50 گرام ریوند خطائی، یہ 3 چیزیں الگ الگ باریک کر کے آپ پاؤڈر وزن کر لیں، ایک کھرل میں ڈال لیں، گرائنڈر میں ڈال لیں. اب اس میں شیر مدار آک کا دودھ، یہ پودا ہوتا ہے نا آک کا، اس کا دودھ تازہ 10 گرام وہ ڈال کے اس کو رگڑ لیں، کھرل کر لیں، مکس کر کے اس کو ذرا خشک کر لیں، رکھ لیں. آپ کے پاس رحم کی جو پانی کی تھیلیاں ہیں، اوورین سسٹ جو ہیں، ان کا بہترین علاج موجود ہے. جو چھوٹی عمر کی مریضاں ہیں ان کو 500 ملی گرام، جو بڑی ہیں ان کو 1000 ملی گرام کا ایک کیپسول صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ یا ارک مکو اور سونف کے ساتھ، یعنی کینچ میچ کا ارک اور سونف کا ارک آدھا کپ، اس کے ساتھ صبح دوپہر شام 15-20 دن یعنی ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ تک استعمال کروائیں. اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ، پھر میں کہوں گا کسی اتھینٹک ڈائگنوسٹک سینٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، کسی اسپیشلسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، عام نہ کروائیں. ٹھیک ہو گیا. اور الٹرا ساؤنڈ جب آئے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ پانی کی تھیلیاں کس حد تک آپ کی ٹھیک ہو چکی ہیں. اور اپنی غذا کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے. کڑک چائے، کولڈ ڈرنکس اور یہ بھنے ہوئے سالن، گوشت، ان سے مکمل اجتناب کیجئے. تو یہ ایک ایسا راز تھا جو عثمان غنی بھائی نے مجھ سے اگلوایا، تو یہ آپ کی نظر کرنا تھا. امید ہے انشاءاللہ آپ اپنا علاج غذا سے سب سے پہلے کریں گے، اس کے بعد دوا کی طرف آئیں گے، کیونکہ غذا سے 50%، دوا سے 25% بندہ ٹھیک ہوتا ہے. امید ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں پہلے کی طرح اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے. جزاک اللہ خیر. کیمرہ مین حذیفہ ساجد کے ساتھ حکیم ساجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.